اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام، احسان، فضل اور کرم یہ فرمایا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات۔ اعتقادات کا معنی ہے کہ عقائد ٹھیک ہوں، کچھ چیزیں ماننی ہیں دل سے اور کچھ کا انکار کرنا ہے دل سے۔ اللہ کی ذات کو ماننا ہے اور اللہ کے غیر کو معبود نہیں ماننا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا، بلکہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عبادات، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے، زبان سے رسالت کا اقرار کرنا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان کا، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ پھر اخلاقیات، آدمی کے اندر حلم ہو، شکر ہو، صبر ہو، امانت ہو، سخاوت ہو، حیا ہو۔ اور معاشرات، رہن سہن اور حقوق، والدین کی اولاد پر، اولاد کے والدین پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر۔ تو معاشرات، رہنا سہنا، معاملات، آپس کے تعلقات، تجارت، ہدیہ، قرض، اس قسم کی چیزیں، ان کو معاملات کہتے ہیں۔ تو دین اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، ان 5 چیزوں کے مجموعے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دین اسلام کو نمبر 1 پڑھنا ہے، نمبر 2 سمجھنا ہے، نمبر 3 اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے، باقی اس کو پھر پڑھانا، ان کو سمجھانا، آگے پہنچانا، یہ ہر آدمی کے ذمے، اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت کے مطابق ہے۔ لیکن دین اسلام کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے۔